کہ 1498 سے انگریزوں کا آنا جانا اس ملک کے اندر میں شروع ہو چکا تھا۔ 1498 سے ہی یہ لوگ انگریز اس ملک میں آنا جانا شروع کر دیا، تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر اس ملک کے اندر میں آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر علاقے کو جیسے دیکھتے اس علاقے کے اندر میں لوٹ مار قتل و غارت کری ان کا ایک عام مشغلہ بن چکا تھا۔ 1498 سے آنا جانا شروع ہے، اور 1601 عیسوی میں 101 تاجر مل کر ایک کمپنی بناتی ہے، ایک کمپنی تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کا نام رکھا جاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور اس کو بنیاد ڈالی جاتی ہے، وہ بنگال کی سرزمین کے اندر بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی یہ اس نام سے آئی کہ ہم یہاں بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، اور اس بزنس کے پیچھے انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے فوجیوں کو اس ملک کے اندر میں لانا شروع کر دیا۔ 1601 کے اندر میں یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر میں اس کمپنی کی کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔ جس مقصد سے یہ لوگ آئے تھے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلطنت کی حکومت تھی وہ بڑی مضبوط سلطنت تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے پاؤں کو جس طریقے سے پھیلانا چاہ رہے تھے وہ نہ پھیلا سکے۔ چنانچہ 1707 عیسوی کے اندر میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور مغلیہ حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، ان کی حکومت بہت ماند پڑنے لگتی ہے۔ اس کے بعد یہ انگریز اپنی فوجیوں کو اور تیزی کے ساتھ کاٹنا شروع کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اپنے قبضے کو جمانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر معاملہ آتا ہے 1757 عیسوی کے اندر میں بنگال کا نواب سراج الدولہ سے مٹبھیڑ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ان کی حکومت بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگتی ہے، ان کا روز دبدبا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ انگریزوں کے اندر میں ایک بات ذہن کے اندر میں تھی کہ اس ملک میں ہم اس وقت تک صحیح معنی میں راج نہیں کر سکتے، اس ملک کے اندر میں ہم اس وقت تک صحیح معنی میں بادشاہی نہیں کر سکتے جب تک اس ملک کے اندر میں سلطان ٹیپو حیات سے ہے، زندہ سے ہے۔ چنانچہ پھر ان کے خلاف بغاوتیں شروع کی گئی، اور پھر رفتہ رفتہ 1799 کے اندر میں ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی شکل پر، ان کی صورت پر ایسا روب اور ایسا دبدبا عطا فرمایا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انگریز جنرل کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، ان کی فوج کی یہ طاقت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی لاش کے پاس، ان کی جسم کے پاس ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا روک دے دیا تھا، وہ لوگ کنکری پھینکے، پتھر پھینکے، جب دیکھا کہ اس جان کے اندر میں، اس جسم کے اندر میں کوئی جان باقی نہیں ہے، اس کے بعد سلطان کے پاس، جسم کے پاس گیا، اور اس وقت انگریز جنرل نے یہ آواز اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ کہہ دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے طریقے سے جب انگریزوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا اور جان لیا کہ اب تو صرف دہلی کے قبضے باقی ہے، چنانچہ اس وقت کا جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھا وہ بہت کمزور پڑ چکا تھا۔ سن 1803 عیسوی کے اندر میں
انگریزوں نے پورے طریقے سے اس ملک پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ایسی ایسی سازشیں رچی جاتی ہے، ایسے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ کو سن کر روح کانپ جائے گی۔ آپ کو کیا پتا، آپ کے سامنے کوئی بول دے گا کہ اس ملک کو آزاد کرانے مسلمانوں کا کوئی رول نہیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے کتاب کے اندر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بات کہہ رہا ہوں اس کو میں کتاب کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ میوا رام گپت یہ ہندو پابلشر لکھنے والا وہ یہ کہتے ہیں کہ 1857 کے اندر میں 5 لاکھ مسلمانوں کی جان گئی، اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کر کے پھر 1947 کا زمانہ آتا ہے جس کے اندر میں ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ واقعات بہت لمبا ہے، سب کی تفصیل نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی، اس لیے اپنی اولاد کو تاریخ پڑھائیے، انہیں بتلائیے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ ہر طبقے کا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ کسی کی کردار رہا ہے وہ مسلمانوں کا کردار۔ اور پھر 1808 عیسوی کے اندر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فتویٰ جاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اور انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں پر لوگوں پر فرض ہو چکا ہے۔ جہاد کا فتویٰ دینے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا، اور اتنا ہی نہیں، صرف فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ اس کام پر اپنے لوگوں کو پورے طریقے سے تیار کیا۔ چنانچہ سن 1808 عیسوی کے اندر میں فتویٰ دیا، اور اس کے بعد سے تیاریاں شروع کی گئی، اور پھر 1808 سے لے کر 1830 تک سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ یہ لوگ پورے ملک کے چپا چپا گھومتے رہے، لوگوں کو تیار کرتے رہے، بتاتے رہے کہ لوگوں یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، اور اس ملک کے اندر میں اگر جینا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے مساجد کی، اپنے گاؤں کی، قبرستانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اس انگریزوں کے خلاف تمہیں لڑنا ہوگا، اور پورے زور و شور کے ساتھ میں لڑنا ہوگا۔ چنانچہ مسلسل محنت کی گئی، اور پھر بالاکوٹ کا میدان آتا ہے سن 1831 کے اندر میں، بالاکوٹ کے اندر میں جنگ ہوتی ہے اور انگریزوں سے جنگ ہوتی ہے۔ اتنا جو معاملہ چل رہا ہے، ابھی اس ملک کو آزاد کرانے میں آپ کا ہندو بھائی یا دوسرے لوگ کوئی ساتھ نہیں دے رہے، ابھی صرف اور صرف مسلمان ہی اس کے خلاف، انگریزوں کے خلاف اپنے کام کو انجام دے رہا ہے۔ بالاکوٹ کی لڑائی ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر میں 300 مسلمانوں کی جانیں چلی جاتی ہے، اسی جنگ کے اندر میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں، ان کی ساتھی جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر میں آزادی کی طرف تھی، ان کے دل کے اندر میں انگریزوں کے خلاف جو انگاریاں بھڑک رہی تھی وہ کم نہ ہوئی۔ جو لوگ بچ گئے تھے پھر تیزی کے ساتھ اٹھے اور محنت کرنے لگے، اور پھر پورے ملک کے اندر میں اس طریقے سے انہوں نے محنت کی۔ پھر 1831 کے بعد سے لے کر مسلسل تیاری کی گئی، اور پھر معاملہ آتا ہے کہ جس کے اندر میں اس ملک کے اندر میں پورے ملک کے لوگ برادران وطن جو بھی ہیں وہ سب مل کر ایک ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر میں اگرچہ پورے برادری کے لوگ تھے، ملک میں بسنے والے ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ تھے، ماننے والے لوگ تھے، لیکن 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے، ان کی باغدوڑ جو کام ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ 1857 کی جو جنگ آزادی کا معاملہ ہے، معمولی نہ سمجھے، اس میں بھی مسلمان
मामूली जाने नहीं गई। एक तारीख के मुताबिक 2.5 लाख मुसलमानों की जाने गई, उनमें 55,000 उलमा की जाने गई, जिनको गर्म तेल के अंदर में डालकर तल दिया गया। और कभी तो दिल्ली के अंदर उन्हें फांसियों पर लटका दिया गया। एक हिंदू मौलवी है मेवाराम गुप्त, ये बहुत बड़े मौलवी है। वो कहते हैं कि 1857 ईस्वी की जो जंग थी, उस जंग के अंदर में और उसमें 5 लाख मुसलमानों की जान गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क